اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم۔ سید آن لائن وظیفہ القرآن میں آپ کو خوش آمدید۔ قسمت بدلنے والی رات آ چکی ہے اور پورا سال مالا مال کرنے والی رات آ چکی ہے اور خوشحالی کرنے والی رات آ چکی ہے۔ نصیب کھولنے والی طاق رات شروع ہو چکی ہے۔ آج 25 رمضان المبارک اور بدھ کے دن یعنی آج کی رات طاق رات ہے۔ آج ماہ رمضان کا وہ دن اور وہ رات آ چکی ہے جس میں فقیروں کو بادشاہ کیا جاتا ہے، جس میں غریبوں کو امیر کیا جاتا ہے، جس میں بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، جس میں بیماروں کو شفا دی جاتی ہے، کیونکہ آج ہے 25 رمضان المبارک اور رات ہے شب قدر کی، جس کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ دن ہے بدھ کا آنے والا، یہ عمر رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ بچے اور بوڑھے کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ فوری مقدر بدلے گا، فوری تقدیر بدلتی ہے۔ آج وہ رات ہے جس کے مانگنے والے کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، ہر دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ آج اپنے رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ٹائم ہے، آج اپنے رب سے اپنی تقدیر لکھوانے کا ٹائم ہے، اپنا مقدر سنوارنے کا وقت آ چکا ہے۔ آج کے دن اور رات کو ہرگز کوئی مرد اور عورت جو بھی اس بات پیغام کو سننے والا ہے ہرگز غفلت لاپرواہی میں نہ گزارے، کیونکہ یہ عمل بڑا ہی مجرب ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا نزول چاہتے ہو، رب کا کرم چاہتے ہو، رب کا فضل چاہتے ہو، اس کی رحمتیں مانگنا چاہتے ہو، پھر آؤ پھر اپنے بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے نواز رہا ہے، آج کیسا اس کا کرم اپنے بندوں پر برسے گا اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں۔ اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نہ برسیں تو پھر کہنا مجھے کہنا، کیونکہ اس عمل کو ہر سال لوگ لیلۃ القدر کی رات میں کرتے ہیں، اور طاق راتوں میں اس عمل کو ایک بار کر لیا جائے تو پورے سال کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پورا سال آپ کا گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے، غم آپ کے گھر سے ختم کر دیے جاتے ہیں، بیماریوں کا آپ کے گھر سے خاتمہ کر دیا جاتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، اور غربت زدہ کی غربت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہر طرح کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کی رات ہزار مہینوں سے افضل رات ہے، اور اس کا دن بھی برکتوں والا ہے اور رات بھی برکتوں والی ہے۔ ہر گھڑی ہر لمحہ فضیلت والا ہے۔ جن کے پاس اپنا گھر نہیں وہ اپنا گھر مانگ لیں، جن کے پاس اولاد نہیں اولاد مانگ لیں، جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں اپنے لیے شادی کا بندوبست مانگ لیں، اور جن کو ان کی منشا کے مطابق شادی نہیں ہو رہی، جن کی کوئی حاجت رکی ہوئی ہے، جن کے ویزے رکے ہوئے ہیں، جن کے کاروبار رکے ہوئے ہیں، جن کے گھر مکان رکے ہوئے ہیں، جن کی دنیا کی کوئی چیز جو طلب کر رہے ہیں ابھی تک نہ مل سکی، ساری زندگی جس کے لیے محنت کر چکے ہو نہیں مل سکی، آؤ پھر تمہیں ایسا انعام دینے لگا ہوں، ایک ایسا گفٹ کرنے لگا ہوں، آج کی رات سینے کا راز کھولنے لگا ہوں۔ آؤ پھر اس رات میں اپنے رب کو منا کر، دن میں اپنے رب کو منا کر، دن بھی عظمت والا ہے اور رات بھی، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ طاق رات آ جائے اور دن بدھ کا آ جائے۔ بدھ والے ہی دن ہی اس عمل کو کریے گا، رات کو بھی اس عمل کو کریے گا، ایک بار کر لینا ہی کافی ہے، بشرطہ کہ آپ اس عمل کو طاق رات میں یا طاق دن میں، دن بھی طاق ہی ہوتا ہے، جب رات ہی طاق رات ہے پھر دن بھی طاق ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ عمل سب سے زیادہ طاقتور اور سردار وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ بس توجہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی خوشیاں عطا فرما دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے، کیونکہ یہ رات وہ ہے کہ جس میں جبریل اترتے ہیں، فرشتوں کی پوری جماعت آتی ہے، جو بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، رب کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ میری اور آپ کی دعا رد ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نوری ملائکہ کی دعا رد نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ پاک ہیں، وہ گناہوں سے محفوظ ہیں، وہ پاک فرشتے ہیں، وہ معصوم ہیں۔ اس لیے دوستو، آپ نے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے، سب سے پہلے آپ نے آج رات باوضو ہو کر کسی بھی وقت یا بدھ کے دن کسی بھی وقت آپ اس عمل کی ترتیب اس طرح سمجھنی ہے، اس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور ہر مقصد میں کامیابی کا عمل ہے، خاص کر دولت کا عمل ہے اور کامیابی کا عمل ہے۔ آپ کی شادی میں کوئی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا آپ کی جاب میں کوئی مسائل لائق ہیں، یا دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے،
اللہ والوں نے فرمایا ہے ہر کام کے اندر اس کو آزمایا گیا ہے۔ کھیتی باڑی میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ پہلی صفت مبارک جو آپ پڑھیں گے درود پاک پڑھ کر، اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صرف 7 مرتبہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ نے درود پاک 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے درود پاک 5 مرتبہ اس وجہ سے پڑھنا ہے کیونکہ اس رات کے عدد کو اگر جمع کیا جائے 3 اور 2 بنتا ہے 5 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں گے اور 5 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھیں گے اور درمیان میں ان اسماء مبارکہ کا ورد کریں گے۔ آپ نے درود شریف پڑھ کر سورۃ القدر کو پڑھنا ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر۔ سب سے پہلی جو تسبیح میں عرض کرنے لگا ہوں اس کو آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے 5 منٹ نہیں لگتے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ آپ کے یہ 5 منٹ آپ کی زندگی کا قیمتی ٹائم ہوگا۔ سب سے زیادہ آپ کو فائدہ ان 5 منٹوں میں ہوگا کیونکہ یہ 5 منٹ عمل کرنے کے بعد، یہ تسبیح فوراً پڑھنے کے بعد آپ کے تمام مقاصد حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کو ہم کہتے ہیں یا رحیم۔ یا رحیم پڑھنا ہے۔ آج کا عمل اس ترتیب کا عمل ہے اور اسی ترتیب سے اس کو پڑھا جائے گا اور اس کی برکتیں آپ کو فوری طور پر نصیب ہوں گی کیونکہ رحیم وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر بے کسی مصیبت پریشانی اور مظلومی میں رحم کرتی ہے، کیونکہ جب بھی اس پر کوئی رحم مانگتا ہے وہ ہر دم رحم کرنے کو تیار ہے۔ آپ نے یوں پڑھنا ہے یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم۔ میں آپ کو اس کی ساری حکمتیں نہیں بتا رہا، عمل بتا رہا ہوں۔ اگر حکمتیں بتانے بیٹھ جاؤں تو وقت اس میں صرف ہو جائے گا۔ آج ہر شخص رب سے اپنے لیے رحم کی اپیل کرے، رب سے رحم مانگ لے کیونکہ جو رحم کی التجا کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر خاص نظر کر لیتا ہے۔ کوئی کام بگڑا ہوا ہے اس کو درست کر دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کو جب اس صفت کے ساتھ یاد کرتا ہے پروردگار اپنی رحمت سے اس کو مالا مال کر دے گا۔ آپ نے اس اسم مبارک کو قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھنا ہے، آنکھیں کھول کر پڑھنا ہے۔ بس آپ نے ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے رحم کی اپیل کرنی ہے۔ پہلے رحم مانگا جاتا ہے، پھر کرم مانگا جاتا ہے، پھر رب سے فضل مانگا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے۔ آپ نے اس اسم مبارک یا رحیم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح۔ آپ اس عمل کو توجہ کے ساتھ سنیں اور یقین کا عمل کے ساتھ کریں۔ اگر کوئی بندہ تمام مسائل سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو بنانا چاہتا ہے، اس عمل کو آج ہی دن کو رات کو کر لے۔ لیلۃ القدر میں قبولیت اسی کی ہوتی ہے جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات اس کو ہی نصیب ہوتی ہے جو رب کو راضی کر لیتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات شب قدر کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ نصیب کے بند تالے اسی کے کھلتے ہیں جو رب کریم سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کو منا لیتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کو منانا چاہتے ہیں تو آج کی رات نعمتوں، رحمتوں، سعادتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، پورے سال رزق اور دولت کا انتظام کروانا چاہتے ہیں، پورے سال خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، اپنی جولیاں بھرنا چاہتے ہیں، میری ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش ہے اس عمل کو کر لیں۔ آپ کی آخرت سنور جائے گی، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جا میں نے تمہیں نئی زندگی دی، ایسی زندگی جہاں نہ تمہیں کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اس کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری تمام دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوں گی۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل پر نئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سید آن لائن وظیفہ القرآن کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔